الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. لائق احترام صدر مجلس معزز علماء کرام، خطبہ جمعہ کو مفید کیسے بنائیں؟ الحمدللہ ہم سب علماء ہیں، دعات ہیں، اور خطبات جمعہ کی ہم میں سے اکثر لوگ پابندی کرتے ہیں، اور اس مجلس میں بہت سارے ایسے علماء اور خطبہ ہیں جو عمر میں، علم میں اور تجربے میں اس سے کہیں زیادہ بڑے، اور میں ان کے درمیان اس موضوع پر روشنی ڈالوں یہ میرے لیے کسی امتحان اور آزمائش سے کم نہیں. اللہ کی توفیق سے میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ اصول اور ضوابط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأقواله. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانے میں آپ کے اقوال، افعال، احوال میں یہ آیت کریمہ اصل عظیم کی حیثیت رکھتی ہے. ظاہر ہے کہ سب سے بڑے تاریخ، سب سے بڑے خطیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جیسے شریعت کے دیگر معاملات میں ہے ہمارے لیے آپ اسوہ حسنہ ہیں، تو ہم اپنی دعوت کو، اپنے خطبات کو اسی وقت مفید اور مؤثر بنا سکتے ہیں جب ہم اس بات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مانیں. تو ہم دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ خطبات جمعہ میں کیا تھا. میں سرسری طور پر کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے ممبر پر آتے کان اذا صعد المنبر سلم، یہ ایک آپ کا اسوہ ہے. اسی طریقے سے خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیتے تھے. کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن نبأك انه کان یخطب جالسا فقد کذب. اور اس کی دلیل وہ آیت بھی ہے سورہ جمعہ کی وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ خَائِمًا. جب ملک شام سے تجارتی قافلہ آیا تھا تو لوگ اس تجارت کے پیچھے بھاگ گئے، حالانکہ اس وقت آپ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے. وَتَرَكُوكَ خَائِمًا، آپ کو کھڑے چھوڑ کر چلے گئے، چند لوگ باقی رہے. خطبے کا آغاز آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تشہد سے کرتے تھے، خطبہ حاجہ کا اہتمام کرتے تھے. اس لیے ہمیں اپنے خطبات میں خطبہ حاجہ کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. ابو داؤد کی حدیث ہے كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزماء.
ہر وہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، اللہ کی حمد و ثنا، شہادتین کا ذکر نہ ہو، تو وہ بے برکت ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی، اس میں تاثیر نہیں ہوتی۔ وقت کے محدث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اکثر اپنے دروس میں اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ علماء اور دعاء کو چاہیے کہ وہ خطبہ حاجہ کا ضرور اہتمام ہے، کم سے کم تشہد کا اہتمام ہے۔ اور ہماری دعوت کے غیر مؤثر ہونے اور ہماری تقریروں اور خطبات کے غیر مؤثر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلْيَكَنْ يَدِ الْجَزْمَةِ، وہ جزامی کے ہاتھ کی طرح۔ اور اس سلسلے میں علماء کے بعض اقوال ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز خطابت وہ بھی حدیث میں محفوظ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم۔ اسی طریقے سے ارباز بن ساریہ کی مشہور حدیث وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال اوصيكم بتقوى الله۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب خطابت ایسا تھا کہ نہایت جامع آپ کا خطبہ ہوتا تھا، اور غیر ضروری باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتراز کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، اوتی تو جوامع الکلم۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یطیل الموعظہ یوم الجمعہ انما ہن کلمات یسیرات۔ چند جامع نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، بہت لمبا چوڑا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں نہیں کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاه۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ اس طرح سے نصیحت کرتے کہ چند نکات میں آپ گفتگو کرتے، اگر شمار کرنے والا چاہتا تو وہ پورے پوائنٹس شمار کر لیتا تھا، یاد رکھ لیتا تھا۔ اور کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یسرد الحدیث کسردکم، جیسے تم بہت جلد بازی کے ساتھ تیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت نہیں کرتے تھے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلاما فصلا یفقهه كل من سمعه، آپ کی گفتگو بڑی واضح صاف ہوتی تھی، پیچیدگی نہیں رہتی تھی، بہت دقیق گفتگو نہیں کرتے تھے، الفاظ میں الجھا کے نہیں رکھتے تھے، تو آپ کی گفتگو بڑی صاف ہوتی تھی، واضح ہوتی تھی۔ بہت سارا ادبی الفاظ استعمال کرنا اور بہت بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرنا یا بہت زیادہ عربی کے الفاظ خطبے میں، اردو ہمارے سامنے اردو زبان، ان کو اردو ہی فصیح اردو سمجھ میں آنا مشکل ہے، ویسی صورت میں ہم بہت فصیح اردو اور اس میں اردو میں زیادہ عربی کے الفاظ استعمال کریں گے تو آدھی باتیں ہمیں ہماری عوام کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں كنت اصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، آپ کی نماز بھی معتدل ہوتی تھی، درمیانی ہوتی تھی، اور خطبہ بھی معتدل ہوتا تھا، نہ بہت مختصر کی بات ہی نہ واضح ہو اور نہ بہت زیادہ طویل کہ اکتاہٹ اور بیزاری کا شکار ہو جائے۔ خطبنا عمار بن یاسر نے ایک بار خطبہ دیا اور بہت ہی جامع اور مختصر خطبہ دیا، تو لوگوں نے ان سے جب ممبر سے اترے تو لوگوں نے ان سے کہا یا ابا الیحزان لقد ابلغت واوجزت ولو كنت تنفست، کاش کی تھوڑا اور لمبا خطبہ دیتے تو ہم فائدہ اٹھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقہ، نماز جمعہ کو طویل کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا عام خطبات کے مقابلے میں یہ خطیب کی فقاہت کی دلیل نشانی، فاطیلوا الصلاۃ واقصروا الخطبہ،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، خطاب کرتے تھے. ان سے کسی نے کہا ابو عبد الرحمن لوددت انک ذکرتنا کل یوم، آپ کی نصیحت بڑی اچھی ہوتی ہے، کاش آپ ہمارے لیے وقت نکالیں اور ہر دن نصیحت میں. حالانکہ وہ ہفتہ واری جمعرات کو صرف نصیحت کرتے. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ میں ہر دن تمہیں اس لیے نصیحت نہیں کرتا کہ میں اکتاہٹ سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں بیزار نہ ہو جاؤ، اکتا نہ جاؤ. میں نصیحت کرنے میں ویسے ہی تمہارا خیال کرتا ہوں کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ الصابۃ علینا، سے بخاری کی حدیث ہے. خطبہ جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے اور اسی طریقے سے اشارے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے. بس اوقات بہت زیادہ یعنی دونوں ہاتھوں کا اشارہ کرنا اور بہت زیادہ ہلنا، آگے پیچھے ہونا، یہ بھی ایک خطیب کے وقار کے خلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے منہج کے بھی خلاف ہے. ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ چند پوائنٹس تھے خطبے جمعہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کیسے ہوتے تھے. اب آئیے ہم دیکھیں کہ خطبے جمعہ کی اہمیت کیا ہے. 5 پوائنٹ میں آپ کو خطبے جمعہ کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ خطبے جمعہ اور عام جو اجتماعات ہوتے ہیں، عام جو دروس ہوتے ہیں، اس میں اور خطبے جمعہ میں کافی فرق ہے. اگر ہم خطبے جمعہ کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس کی ایک امتیازی شان ہے اور اس کی خصوصیت ہے، تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھرپور احساس ہوگا اور ہم اس ذمہ داری کو بہت خوبی ادا کر سکتے ہیں اور اس کو بہتر سے بہتر اور مفید تر اور مؤثر بنا سکتے ہیں. خطبہ جمعہ کی پہلی اہمیت یہ ہے کہ یہ عمومی اجتماع ہے. خطبہ جمعہ یہ عمومی اجتماع ہے. ہمارے سامنے خطبے میں سماج کے، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. اس میں ہر عمر کے لوگ ہوتے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور بسا اوقات علماء بھی ہوتے ہیں خطبے میں، پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جاہل لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں بالکل. اور اسی طریقے سے ایمان کے اعتبار سے اچھے مومن متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہمارے خطبے میں ہوتے ہیں اور جو نافرمان گنہگار فاسق اور فاجر ہیں جو کبھی ہفتے میں ایک بار ہمارے جمعہ میں، ہمارے خطبے میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ خطبے جمعہ کے عمومی اجتماع، عام اجتماعات سے آ کر کے، اب جیسے ہماری یہ مجلس کیا ہے، ایک خاص مجلس جس میں صرف اہل علم دعات، لیکن جمعہ کے خطبے میں ہمارے سامنے سماج کے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں. اب ایک مناسب موقع ہوتا ہے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا. تو اگر ہم اس پوائنٹ کو سمجھیں کہ یہ بڑا سنہرا موقع ہوتا ہے، بڑی قیمتی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں تھوڑے دیر کے لیے سماج کے سارے طبقے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں اور ان کو ہم کوئی مفید بات بتا کر کے، اسلام کی کوئی اہم نصیحت اور پیغام پیش کر کے ہم لوگوں تک اسلام کا پیغام پیش کر سکتے ہیں. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہفتہ واری اجتماع ہے. ایسا نہیں کہ سال میں کبھی ایک بار اجتماع ہوتا ہے، یہ ہفتہ واری اجتماع ہے. تو اس طریقے سے مہینے میں کبھی 4 اور کبھی 5، اس طریقے سے سال بھر میں تقریباً 52-50 پر 2 خطبے ہم کو موقع ملتا ہے. تو یہ ہفتہ واری اجتماع ہے. بار بار ہر ہفتے ہم کو لوگوں سے اور سماج کے ہر طبقے کے لوگوں سے ہر ہفتے میں ایک بار جمعہ کے دن ہمیں ان سے گفتگو کرنے کا اور ان کو نصیحت کرنے کا ایک بہترین تیار شدہ موقع ملتا ہے، پلیٹ فارم. تو یہ ہفتہ واری اجتماع ہے. تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا، بلکہ اس خطبہ جمعہ کی اہمیت ہے کو لے کر کے کسی دشمن اسلام کی طرف سے بات کہی گئی، کہا کہ لو کان لی خطبۃ الجمعہ التي للمسلمین لقلت بها العالم. مسلمانوں کے پاس خطبہ جمعہ کا جو پلیٹ فارم ہے، وہ پلیٹ فارم اگر ہمیں مل جائے تو ہم پوری دنیا پر خیال کریں. اور مسلمانوں کو یہ موقع، یہ پلیٹ فارم ہر ہفتے حاصل ہوتا ہے. اپنی عوام کو جیسے چاہے، جو چاہے وہ ان کی نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو پیغام پہنچا سکتے ہیں. اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ یہ ہے
زمان و مکان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے خطبہ جمعہ کی اہمیت، زمان کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو جمعہ کے دن خطبہ ہوتا ہے، تو جمعہ کے دن کو اعظم الایام، افضل الایام، سید الایام، خیر یوم طلعت علیہ الشمس جیسے الفاظ سے یاد کیا گیا، یعنی یہ ہفتے کے دنوں میں سب سے عظیم دن، سب سے افضل دن، سب سے محبوب دن ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہ دن کے اعتبار سے اس دن کی خطبہ جمعہ جس دن ہوتا ہے، اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اور مکان کے اعتبار سے اگر دیکھیں گے، جگہ کے اعتبار سے کہ جہاں پر یہ خطبہ ہوتا ہے یہ روئے زمین کی سب سے محبوب جگہ ہوگی۔ احب البلاد الی اللہ المساجد، اللہ کی مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور جب مسجد میں اللہ کے گھر میں جب ہم وعظ و نصیحت کرتے ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، تو ہمیں یہ سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے، یعنی زمان اور مکان دونوں اعتبار سے خطبہ جمعہ کی اہمیت واضح ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں سماج کے سارے مسلمانوں کی حاضری لازم ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اختیاری ہمارے دیگر پروگراموں میں، اجتماعات میں، دروس میں بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، بلکہ عام طور پر وہی بیٹھتے ہیں جو بروقتہ مصلی ہوتے ہیں، لیکن خطبہ جمعہ میں جو ہفتے بھر نہیں آتے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے خطبے میں آتے ہیں۔ سارے مسلمانوں کی حاضری کو جمعہ میں ضروری قرار دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اور جو بغیر عذر شرعی کے دین جمعہ اگر سستی اور غفلت کرتے ہوئے استخفافاً اگر چھوڑتا ہے تو اس کے لیے وعید سنائی گئی، طبع اللہ علی قلبہ کتب من الغافلین۔ تو اس میں سارے لوگوں کی حاضری ہوتی ہے، تو اس حاضری سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اللہ یہ کہ 4 لوگ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ اور 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ عام اجتماعات اور پروگراموں میں خطبہ جمعہ میں کہ خطبہ جمعہ میں خطبے کو استماع، کان لگا کر غور سے سننا ضروری قرار دیا گیا۔ عام اجتماعات میں آپ دیکھتے ہیں کوئی متوجہ ہے تو کوئی قابل ہے، کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی میسج کر رہا ہے، کوئی آپس میں بات چیت کر رہا ہے، لیکن یہ سارے کام ہم خطبہ جمعہ میں نہیں کر سکتے۔ پورے متوجہ ہو کر، نشیط ہو کر، ایک سوئی کے ساتھ کان لگا کر کے ہم کو خطبہ سننا ہی ہے۔ اور اتنا تاکید ہے کہ اگر آپ نے کسی بازو والے کو خاموش کرایا تو فقط لگاؤ، تو آپ نے لغو کیا، آپ کے اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو فاستمع، کان لگا کر غور سے، توجہ سے خطبہ جمعہ سننے کو ضروری قرار دیا۔ تو ہمیں ہمارے خطبے کو سب کان لگا کر غور سے، توجہ سے، دلچسپی سے سنتے ہیں۔ عام اجتماعات میں یہ صورت نہیں ہوتی، تو ہم کو اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں خطبہ جمعہ کی اہمیت بیان کرتے ہوئے، خطبۃ الجمعہ لہما اہمیت عظیمۃ فی الاسلام مما تشتملان علیہ من تلاوۃ القرآن وذکر احادیث الرسول وتضمنہما التوجیہات النافعہ والموعظۃ الحسنہ والتذکیر بأیام اللہ فیجب الاہتمام بہما۔ غور کیجیے اس لفظ پر، فیجب الاہتمام بہما من قبل الخطیب ومن قبل المستمعین۔ جیسے سامعین، ہماری عوام خطبہ جمعہ میں، نماز جمعہ میں مسجدوں میں پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، غسل کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور پورے اہتمام کے ساتھ، تیاری کے ساتھ جیسے سامعین ہماری عوام خطبے میں حاضر ہوتی ہے، تو اسی قدر بلکہ اس سے بھی زیادہ تیاری کے ساتھ ہم خطبے کے لیے آنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خطبہ جمعہ کے مقاصد، اہم مقصود ذکر و نصیحت ہے، لوگوں کی تربیت ہے۔ اب آئیے خطبہ جمعہ کو مفید کیسے بنائیں، اپنے اس پوائنٹ پر چلیں گے۔ سب سے پہلی چیز، ہر عمل میں، ہر معاملے میں اس کو مفید، مؤثر، بابرکت، مقبول اور محبوب بنانے کے لیے اخلاص ضروری ہے۔ بغیر اخلاص کے ہماری باتوں میں، ہماری دعوت میں کوئی اثر نہیں، بلکہ ریاکاری اگر داخل ہو گئی تو ہماری ساری دعوت، ساری محنت کو برباد کرنے کی چیز ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اخلاص پیدا کرنا یہ انسان کے نفس پر سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ
بسا اوقات خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں شہرت طلبی اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کا ایک فتنہ ہے، سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر آدمی یعنی پوسٹر میں اور یوٹیوب وغیرہ میں، فیس بک میں اپنے فالوورز بنانے، اپنے ویڈیو کو، اپنے بیانات کو لائک کتنے لوگ کر رہے ہیں، کتنے ہمارے ویور ہو رہے ہیں، کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، کتنے لوگ سن رہے ہیں، ہمیشہ یہ ایسی فکر ہے اور ایک ایسی جستجو ہے جو ہماری نیکیوں کو، ہماری دعوت کو خراب کرنے، برباد کرنے کے لیے کافی. تو اس لیے ہم اخلاص پیدا کریں، اور اخلاص کے لیے اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا آسان نہیں ہے. اخلاص پیدا کرنا آسان نہیں ہے، نفس سے باقاعدہ بار بار مجاہدے کی ضرورت ہے. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يضر. جو کام اللہ کے لیے نہیں ہوگا وہ نہ نفع بخش ہو سکتا ہے نہ پائیدار ہو سکتا ہے. جو کام اللہ کے لیے کیا جائے گا وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا اور پائیدار رہے گا، ہمیشہ جاری رہے گا. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کل ما لم يكن للہ کل ما لم يكن للہ فبرکتہ منزوعہ. ہر وہ کام جو اللہ کے لیے نہیں کیا جائے گا تو اس کی برکت اس سے چھین لی جاتی ہے، اس میں برکت نہیں ہے، وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول، جب وہ موطا کو لکھ رہے تھے اور موطا کی حدیث کو جمع کر رہے تھے، کہنے والوں نے کہا کہ اس وقت تو موطا کے نام سے بہت ساری کتابیں لوگوں کے پاس موجود ہیں، آپ ایسی کتاب کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا ما کان للہ یبقی، ما کان للہ یبقی. جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے. دنیا والوں نے دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ موطا کی کتابت کی، موطا کی حدیثوں کو جمع کیا. آج وہی ایک موطا باقی ہے، ساری موطائیں ختم ہو. تو ہم اخلاص پیدا کریں، ہماری باتوں میں تاثیر ہوگی اور ہمارے خطبے، ہماری نصیحتیں مفید اور مؤثر ہوگی. حمدون بن احمد رحمہ اللہ سے کہا گیا ما بال کلام السلف انفع من کلامنا. کیا بات ہے کہ سلف صالحین کی نصیحتیں ہم سے زیادہ مفید ہوتی تھیں. ان کی نصیحتوں سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام میں آتے تھے، داخل ہو جاتے تھے، اور لوگ اہل حدیث بن جاتے تھے، بدعات کو چھوڑ دیتے، شرک چھوڑ دیتے تھے. ان کی نصیحتیں بڑی مفید ہوتی تھیں. کیا وجہ ہے؟ تو کہا لأنهم تکلموا لعز الاسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق. وہ اللہ کے لیے کام کرتے تھے، اسلام کی سربلندی چاہتے تھے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نار جہنم سے بچانا چاہتے تھے، رب کی رضا چاہتے تھے. اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نَتَكَلَّمْ لِعِزِّ النَّفْسِ. ہم اپنے نفس، اپنے آپ کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی شہرت اور اپنی عزت چاہتے ہیں، اور دنیا طلبی ہمارے پاس ہے، اور مخلوق میں ہم لوگوں میں مشہور ہونا چاہتے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسئولیت کا احساس. پہلا پوائنٹ اخلاص ہے، اور دوسرا ہم عالم ہیں، خطیب جمعہ ہیں اپنی مسجد کے یا کہیں بھی، تو ہمارے کندھوں پر خطبہ جمعہ یہ بہت بڑی امانت ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے. مسجد کے امام و خطیب بننا یہ کوئی معمولی نعمت اور معمولی سعادت نہیں ہے، یہ ہمارے کندھوں پر بہت بڑی امانت ہے، اور اس امانت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ نے کہا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کتاب و سنت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم بنایا، اس کا فہم عطا کیا. ہم لوگوں کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہم انتخاب ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے علم کے لیے، فہم کے لیے ہمیں اپنے بندوں میں سے چنا ہے. تو ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی امانت ہے. اور الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہمیں اپنی اس امانت علمیہ، اس ذمہ داری کا جتنا احساس ہوگا، ہم اپنی اس ذمہ داری کو اتنا مفید اور مؤثر بنانے کی ہم فکر کریں گے اور کوشش کریں گے. اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کی، لوگوں کی اصلاح، افراد کی اصلاح، اقوام کی اصلاح کی سچی طرف ہمارا جب تک طرف نہیں ہوگا، ہم اپنے کام میں مخلص نہیں ہوں گے اور اپنے کام میں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور آپ نے کہا إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ أُمَّتِي كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا فَجَعَلَ الدَّوَابَ وَالْفَرَاشِ يَقَعْنَ فِيهَا.
آگ روشن کرتا ہے، آگ جلانے والا آگ کی روشنی کو روشنی سمجھ کر کے پتنگے اس کے قریب جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ آگ جلانے والا پتنگوں کو اس آگ سے بچانا چاہتا ہے، لیکن پتنگے اس میں آ کر کے پڑ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَقَحْتَمُونَ، میں بھی تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کر کے تم کو نارے جہنم سے، جہنم کے گڑھے سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تمہارا حق یہ ہے کہ تم زبردستی اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑا کر کے جہنم کے گڑھے میں گر جا رہے ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی لوگوں کی ہدایت کے بڑے حریص تھے، تو یہ حرص، یہ طلب ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ ہم خطبہ جمعہ کے لیے جب جاتے ہیں تو باقاعدہ دل میں ہمارے یہ احساس، یہ فکر ہو، یہ جذبہ ہو کہ ہمارے خطبے سے کسی کی اصلاح ہو، کوئی راہ راست پر آ جائے، کوئی شرک بدعت سے توبہ کر لے، کوئی اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کر لے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بشارت کو سامنے رکھ کر خطبہ دینا چاہیے۔ وَوَاللَّهِ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اور باقاعدہ ہم اپنے لیے اور اپنی سامعین کے لیے جہاں پر ہم خطبہ دینا ہے دعائیں کریں، ہم اپنے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ میں ایک اہم مجلس میں خطبے کے لیے مسجد میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، اے اللہ میری زبان میں تاثیر دے، میری باتوں کو لوگوں کے لیے مفید اور بابرکت بنا، اور لوگوں کے دلوں میں میری بات کا اثر دے، لوگوں کو میرے خطبے سے لوگوں کو اصلاح کرنے اور فائدہ اٹھانے کا اے اللہ موقع دے۔ اللہم اہد دوسا، اللہم اہد امہ ابو ہریرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو واضح نصیحت کرتے تھے، وہیں ان کی ہدایت کے لیے آپ دعائیں کرتے تھے، اور یہ چیز آج ہمارے اندر اس کی کمی ہے۔ یہ ہم دعوت کا تو کام کرتے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لیکن اللہ ماشاءاللہ ہم مدعو کے حق میں لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے ہم اپنی خاص دعاؤں میں دعائیں نہیں کرتے۔ اگر ہم دعائیں کریں، ممکن ہے کہ ہماری دعوت سے کہیں زیادہ ہماری دعاؤں کا اوپر اثر ہے، اور جن سے ہم بیزار ہو گئے ہیں، جن سے ہم مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ ہماری باتوں کا اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے، ہم اپنی باتوں میں اثر لانے کے لیے اور اس قوم کی اصلاح کے لیے اپنی خاص دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ضرور انشاءاللہ ہماری دعوت مؤثر اور مفید ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہترین قدوہ اور نمونہ بنائیں۔ ہماری اچھی سے اچھی نصیحت، بہتر سے بہتر ہم کو تقریر کرنا آتا ہے، ہم اچھے خطیب ہیں، ماہر بڑے عالم دین ہیں، لیکن اگر ہمارے قول و عمل میں تضاد ہے، ہمارے معاملات لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں، ہمارا اخلاق صحیح نہیں، ہمارا کردار صحیح نہیں، ہماری گھریلو زندگی اچھی نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل صحیح نہیں ہے، تو یاد رکھیں جو سامعین ہمارے سامنے ہمارے خطبے کو سنتے ہیں وہ ہمارے اوپر ان کی پوری گہری نظر ہوتی ہے، اور اس کا اثر ہونے کے بجائے منفی اثر ہوتا ہے، وہ ہم سے نصیحت قبول کرنے کے بجائے ہم سے متنفر ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتا ہے آپ کو نصیحت کرنے والا؟ اس کے معاملات ایسے ہیں، اس کے گھر کی حالت ایسی ہے، اس کے فلاح ایسے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، قول و عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارے قول و عمل میں موافقت ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی دعوت کردار کی، حسن عمل کی دعوت ہے، زبانی دعوت اگر ہماری ہے اور ہمارے عمل میں، کردار میں، اخلاق میں اگر پاکیزگی نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، موافقت نہیں ہے، تو سمجھیے کہ ہماری باتوں کا اتنا اثر نہیں ہوگا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک بات لکھی گئی ہے کہ ایک بار ان سے خطبے میں غلام آزاد کرنے کی فضیلت پر ان سے خطبے کی گزارش کی گئی کہ غلام آزاد کرنے کی فضیلت پر آپ خطبہ دیجیے۔ گزارش کرنے کے بعد 3 مہینے گزر گئے، انہوں نے خطبہ نہیں دیا۔ 3 مہینے کے بعد حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر خطبہ دیا۔ تو جب خطبہ دیا خطبے سے فارغ ہوئے تو جو لوگ ان سے 3 مہینہ پہلے اس موضوع پر بولنے کے لیے درخواست کیے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو 3 مہینہ پہلے ہم سے بولے تھے، آپ 3 مہینے کے بعد وہ خطبہ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس وقت تم نے ہم سے مطالبہ کیا تھا اس وقت ہمارے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس مدت میں 3 مہینے کی اس مدت میں میں نے محنت کی اور اپنے پاس اتنا سرمایہ جمع کیا کہ میں غلام کو آزاد کر سکوں، اس کے بعد میں نے یہ خطبہ دیا۔ تو ہم جو بات لوگوں کو کہتے ہیں پہلے اس پر ہمارا خود ذاتی عمل ہونا چاہیے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو باعزت اور باوقار بنائیں۔ خاص طور پر علماء ہیں اور دعات ہیں، بڑی معذرت اور ادب کے ساتھ میں کہوں گا کہ ہم اپنے اندر عزت خودداری پیدا کریں،
اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں، قرآن پسندی اختیار کریں، دنیا طلبی اور حرص و لالچ سے بچیں۔ بسا اوقات بہت سارے ائمہ اور خطبہ ایسے ہیں جو بہت بعض موضوعات پر وہ اپنے خطبے میں خطبہ دے ہی نہیں پاتے، لوگوں کا اتنا لحاظ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم لوگوں کا کھائیں گے، لوگوں کی چائے پیئیں گے، لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے معاملات رہیں گے لین دین کے، تو ہم حق بات ہماری زبان سے حق بات جاری نہیں ہوگی۔ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑی اہم نصیحت یاد رکھیں، لا يزال الرجل كريما على الناس، ایک آدمی لوگوں میں اس وقت تک عزت دار ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت رہتی ہے، حتى يطمع في دنانيرهم، جب تک وہ لوگوں کے مال و متاع اور ان کے روپے اور پیسے اور دینار و درہم کی ہرس نہ کرے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَخَفُّوا بِهِ، اگر ایک عالم کی، ایک داعی کی، ایک خطیب کی نظر لوگوں کے جیب پر ہو، ان کے دور پر ہو، تو لوگوں میں اس کی وقار، اس کی عظمت گھٹ جاتی ہے۔ وہ کئی وہ حدیث ہو، لوگ اس کی بات کو ناپسند کرتے ہیں، وَأَبْغَضُوهُ، اور لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی نسخہ بتایا تھا، اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب في عند الناس يحبك الناس۔ تو ہم اپنے اندر خودداری پیدا کریں اور یہ اپنی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ ہماری دعوت میں نرمی اور محبت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ بسا اوقات کیا ہے، بہت زیادہ اشتعال انگیز باتیں لوگوں میں پیش کرنا اور مسلک کی گفتگو کرتے ہوئے یا کسی پر رد کرتے ہوئے بہت زیادہ ہم لوگوں کی تکفیر، تضحیق اور تحقیر اور تذلیل کا اصول اختیار کریں۔ ابھی شیخ محترم نے بتایا کہ ابھی ہمارے خود اپنے لوگوں کو منہج سے خارج کرنے، منہج سے نکالنے کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے۔ فلاں اپنے علماء اہل حدیث کو، حالانکہ وہ بڑے اپنے میدان کے شہسوار ہیں، ہمارے ہی علماء کو جو اہل سنت میں سے ہیں انہیں کو منہج سے خارج کرنے کا ایک ٹرینڈ ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور اپنی دعوت میں نرمی اور محبت کا پہلو۔ یقیناً میں اس بات کی تائید نہیں کرتا، ہم کتاب و سنت کی باتیں، توحید و عقیدے کی باتیں اور شرک، بدعات اور باطل افکار و نظریات پر ہم خوب جم کر رد کریں۔ رد کرنا یہ ہماری پہچان ہے، ہماری خصوصیات میں سے ہے، لیکن اختلاف میں بھی احترام ضروری ہے۔ اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے ناشائستہ الفاظ استعمال کریں اور بہت سارے غلط الفاظ بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کا راز جو قرآن نے پیش کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کہا، اذهبا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ ایک آدمی نے یحییٰ بن معاذ کے پاس اس آیت کی تلاوت کی تو یحییٰ بن معاذ رونے لگے اور کہا، الہی ھذا رفقک بمن یقول انا الہ فکیف رفقک بمن یقول انت الہ۔ اے اللہ، تو فرعون کے پاس نرمی کے ساتھ دعوت دینے کا حکم دے رہا ہے، وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا، تو تیری نرمی اور شفقت، تیری مہربانی اس کے حق میں کتنی زیادہ ہوگی جو تجھ کو اپنا رب مانتا ہے، جو خود رب ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے ساتھ تیری نرمی کا یہ حال ہے، تو جو تجھے رب العالمین مانتا ہے اس کے ساتھ تیری نرمی اور محبت کتنی ہو سکتی ہے۔ علامہ حالی نے اسی کا رویا تھا، بڑے جس سے نفرت کو تقریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تحریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی، یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے حاکموں کا ہمارے سلیقہ۔ ایک ساتواں پوائنٹ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں قرآن و حدیث کو مرکزیت حاصل ہو۔ دیکھیے ہماری زبانی لفاظی، ہم کتنے بڑے خطیب ہو، کتنا اچھا بولنے کا ہنر رکھتے ہو، لیکن ہماری زبانوں میں، ہماری بات میں وہ اثر نہیں ہے جو تاثیر اللہ نے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام میں۔ ہماری زبان کا، ہماری بات کا وہ اثر نہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے اچھے خطیب، بلکہ ہماری باتوں میں اور ہمارے خطبوں میں اثر ڈالنے والا اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام، کتاب و سنت کے نصوص کو ہم زیادہ استعمال کریں، اور یہی نبوی منہج ہے، یہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے کہ ہم اپنی دعوت میں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ قرآن مجید
کی آیتوں کی تلاوت کرتے اور لوگوں کا تزکیہ کرتے، ان کو شرک اور بت پرستی کی گندگیوں سے پاک کرتے تھے۔ اوحی الیک ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ شیخ صالح فوزان کا یہاں پر حفظہ اللہ کا ایک بڑا بہترین ان کا اقتباس ہے، یا ایھا الخطباء اودوا بالخطبۃ الی الہدی النبوی، قال تعالی نبوی اسوے کو اپناؤ اے خطبہ کی جماعت، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو اسوہ حسنہ ہر بات میں بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رکزوا موضوعاتها علی نصوص من القرآن والسنہ، اپنے موضوعات کو کتاب و سنت کے نصوص پر ترکیز کرو اور احادیث کو پیش کرنے میں صحت اور ذات کا خاص خیال رکھیں، جو ہمارے منہج کی اور ہمارے جماعت کی پہچان ہے کہ ہم صرف صحیح احادیث پیش کرتے ہیں۔ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ آٹھواں پوائنٹ یہ ہے اور بہت ہی اہم پوائنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم خطبہ جمعہ کی اچھی تیاری کریں۔ تیاری جتنی ہماری مضبوط ہوگی، جتنا ہم گہرے مطالعے کے ساتھ ہم تیاری کر کے خطبے کے لیے آئیں گے، اتنا ہم اپنی بات کو مفید بنا سکتے ہیں، اچھے انداز سے پیش کر سکتے ہیں۔ تیاری بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، اتقان کے ساتھ ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے، پوری مضبوطی کے ساتھ۔ اور تیاری کے لیے کیا ہے، ہم کتابوں کا مطالعہ کریں۔ ابھی شیخ محترم بہت ساری کتابیں سنت کے اوپر، منہج اہل حدیث پر کتابیں بولتے جا رہے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مطالعہ کتب کا معاملہ ہمارے پاس بہت ہی افسوسناک ہے۔ اچھے لوگ کتابوں کے مطالعے سے بہت دور ہو گئے، صرف کئی واٹس ایپ پر، فیس بک پر کوئی ایک اقتباس کسی ایک کا خبر پڑھ لیے، شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ نے کہا، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے کہا، بس وہی ایک اقتباس ان کے خطبے کا موضوع ہے۔ کتابوں کا ہمارے اکابر اور ہمارے اسلاف شروحات حدیث، فتح الباری اور عون المعبود، ایسی بڑی بڑی شروحات حدیث بلی استیاب اول تا آخر مکمل کتابیں ایک بار نہیں 10 بار 100 بار بعض اسلاف کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ایک کتاب کو 100 مرتبہ انہوں نے پڑھا۔ تو کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے، اور ہم اس بات کو نہ بھولیں کہ ہم اگرچہ مدرسوں کی زندگی سے تو فارغ ہو چکے ہیں، لیکن علم سے فارغ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا اِلَى مَتَىٰ تَطْلُبُ الْعِلْمَ، کب تک آپ علم حاصل کرتے ہیں؟ کہا حَتَّى الْمَمَاتِ انشاءاللہ، موت تک انشاءاللہ ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک ہی کا قول ہے لَا يَزَالُ الْمَرْءُ عَالِمًا مَا طَلَبَ الْعِلْمَ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَهُ قَدْ جَهِلَ۔ انسان اس وقت تک عالم شمار کیا جائے گا جب تک وہ علم کی تلاش میں لگا رہے گا۔ جس دن سے وہ اپنے آپ کو علم سے بے نیاز کر لیا، اب میں بہت پڑھ لیا ہوں، اب مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، تو اسی وقت سے وہ جاہل ہو گیا اور اس کے علم کا زوال وہاں سے شروع ہو گیا۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا من احوج الناس الی طلب العلم، سب سے زیادہ طلب علم کا ضرورت مند کون ہے، کس کو زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے؟ تو کہا اعلمہم، جو سب سے زیادہ علم والا ہے اس کو سب سے زیادہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ لأن الخطأ منہ اقبح، اس لیے کہ علم والے سے اگر غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی زیادہ کبھی ہوتی ہے، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ علامہ احسان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں کہا کہ البریلویہ نامی کتاب جو میں نے لکھی 300 کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد میں یہ کتاب لکھی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی آپ سیرت میں لکھے پڑھیں گے کہ انہوں نے 5000 7000 حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے 5 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا۔ تو ہم خطبہ جمعہ کے لیے گہرے مطالعے کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آئیں تو ہمارا خطبہ مفید ہوگا۔ وقت ہو چکا ہے، میں سرسری طور پر پوائنٹ پڑھ دیتا ہوں، اور اگر کوئی استفادے کے لیے اس تفصیلی محاضرے کو چاہتے ہیں تو حاصل کر سکتے ہیں۔ 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ خطبوں کے تینوں عناصر کا خیال رکھیں، ایک ہے تمہید، اور ایک ہے قلب موضوع، اور ایک ہے خاتمہ، اور یہ تینوں بہت اہم ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کیا ہے آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے تو اس میں 15 منٹ وہ تمہید لگا دیتے ہیں، اس کے بعد وقت کم بچتا ہے تو کہیں گے کہ وقت میرا ساتھ نہیں دیتا، اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، کئی خطبات اس پر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک کامیاب خطیب کی نشانی یہ ہے کہ اپنے مقررہ وقت میں اپنی بات کو پیش کر دیا، تو تمہید میں بہت زیادہ وقت نہ لگائیں، اصل موضوع پر آپ اپنی گفتگو شروع کریں۔ اور خاتمہ، خلاصۃ القول، جو آپ خطبہ دیے ہیں اس پورے خطبے کا خلاصہ پوائنٹ کی روشنی میں پیغام کے طور پر آخر میں ضرور پیش کریں۔
یہ آخر میں جو باتیں پیغام کے طور پر نکات کی روشنی میں پیش کی جاتی ہیں، 2 بات 3 بات 4 بات، وہ باتیں یاد رہتی ہیں اور بہت کافی کام آتی ہیں. تو اس کا خیال رکھیں. 10ویں چیز ہے کہ سامعین کے علمی معیار اور ذہنی استعداد کا بھی خیال رکھیں. ہمارے سامنے کیسے لوگ بیٹھے، ان کا علمی مستویٰ کیا ہے، ان کا ذہن کن باتوں کو قبول کر سکتا ہے. ہم اس کا اگر خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا حدث الناس بما يعرفون اتحبون ان يكثر الله ورسوله. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تھا ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ. جب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کی دقیق باتیں اور شاذ اقوال اور اختلافی مسائل آپ لوگوں کے سامنے میں چھیڑ دیں گے، جب لوگ سمجھیں گے نہیں تو لوگوں کے لیے کیا ہوگا، وہ بات آپ کی نصیحت ہونے کے بجائے فتنہ بن جائے گا. اور 11ویں چیز یہ ہے کہ موضوعات کا بہترین انتخاب ہو اور موضوعات کے انتخاب میں تنوع ہو. اور 12واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم عمومی تربیت کریں، کسی کو شخصی طور پر یا کسی ادارے کو یا کسی فرد کو ہم اپنی نصیحت میں اپنے خطبے میں ٹارگیٹ نہ بنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہی ہے ما بال اقوام یفعلون کذا وکذا، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء، ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، ما بال اقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله. اور 13ویں چیز ہے کہ وقت کی پابندی بھی ہمارے خطبے میں بہت ضروری ہے. وقت ہے بس اوقات کیا ہے ہمارے خطبات میں، جمعہ میں ایسے اسکولوں سے کالجوں سے ایسے اسٹوڈنٹ طلبہ آتے ہیں یا ملازمین آتے ہیں جن کو محدود وقت کے لیے چھٹی ملتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم ان کا وقت لے لیں گے تو آج جمعہ کے لیے ان کو چھٹی ملی ہے، بار بار ہم لیٹ کرتے رہیں گے تو ان کو چھٹی ہی نہیں ملی اور جمعہ پڑھنے سے وہ محروم ہو جائیں گے. کیا ہے کہ لوگ جمعہ میں تاخیر سے جو آتے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں. اگر ہم خطبے کو وقت پر ختم کریں اور لوگوں میں یہ بات معروف رہے کہ فلاں صاحب فلاں مسجد میں ان کا خطبہ بالکل وقت پر ختم ہوتا ہے، تو لوگ جو اس مسجد کے مصلی نہیں ہیں، دور دراز کے مصلی ہیں، وہ لوگ بھی یہاں آئیں گے یہ سوچ کر کے کہ یہاں خطبے میں وقت کی پابندی ہوتی ہے اور لوگ اول تا آخر خطبے میں ہیں. تو خطبے میں وقت کی پابندی بھی بہت ضروری ہے. 14ویں چیز یہ ہے کہ زبان و بیان کی فصاحت، انداز خطابت کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ خطبہ جیسے خطبے جمعہ میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے کا پر عمل کریں، ویسے ہی نماز جمعہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے اور سنت کا اہتمام کریں. خطبہ بہت زور ہوتا ہے، بہت لمبا خطبہ دے کر کے نماز جمعہ کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو قد افلح من تزکا اور افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت یا فذکر انما انت مذکر سے ہم شروع کر دیتے ہیں. اور کچھ لوگ تو یہ شارٹ کٹ اتنا بنا لیے ہیں کہ ہمیشہ وہ اپنی نمازوں کو مختصر 2-3 آیتوں میں ختم کرتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسنون مکمل صورت اگر کبھی پڑھ دیتا ہے تو لوگ اسی کو غلط سمجھتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں. کیا ہے وہ اتنی لمبی قرات شروع کر دی، اس لیے کہ وہ امام صاحب وہاں کے مسلمان کو شارٹ کٹ مختصر خلاف الحمد زکا تذکر انما انت مذکر سے بڑھانے کی عادت ڈالی ہے. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے خطبات کو مفید اور موثر بنائے، ہماری نصیحت کو موثر بنائے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم.